بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور بہت بڑی خبر اس طرح سے ہے کہ کل جب بشرا بی بی رات کو عدالت میں تھیں اور رات تقریباً 10:30-11 گھنٹے کی سماعت تھی، اور یہ نہیں ہے کہ سماعت رات ختم ہوئی اور جج صاحب تھک گئے، اب صبح سویرے بھی جج صاحب جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، سماعت کا آغاز ہو گیا ہے، نکاح کیس والا معاملہ ہے، اور بشرا بی بی کو بھی اس وقت جو ہے وہ بنی گالا سے اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا۔ لیکن لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اس وقت یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بشرا بی بی نے یہ کہا کہ ان سے رابطے کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان رابطوں کے حوالے سے کہا تھا کہ آپ ڈائریکٹ عمران خان سے بات کریں۔ پھر اس حوالے سے آج جو کل نصرت جاوید صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ بشرا بی بی کی ملاقات کے حوالے سے، اور آج ڈان نیوز سے وابستہ جو صحافی اسد ملک ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بشرا بی بی جب اسلام آباد میں نیب آفس میں آئی تھی تو انہیں خفیہ طور پر کالے شیشوں والی گاڑی میں کسی سے آدھے گھنٹے کی ملاقات کے لیے لے جایا گیا۔ یہ ملاقات نیب دفتر سے زیادہ دور نہیں ہوئی تھی۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملاقات کہاں ہوئی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بشرا بی بی نے یہ کہا ہو کہ ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ ایون آج ڈان اخبار نے یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر لکھی ہیں، اور عامر سعید عباسی صاحب نے ٹویٹ بھی کیا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مجھ سے بالواسطہ رابطہ کیا، لیکن ابتدائی بات چیت بے فائدہ تھی، لہٰذا مزید رابطے سے گریز کیا بشرا بی بی۔ اچھا، اب اس ساری صورتحال میں ہوا کیا ہے اور عمران خان کے ہاتھ میں لگا کیا ہے؟ چونکہ بشرا بی بی بھی یہ مان رہی ہے کہ ان سے اس قسم کی مذاکرات کے لیے میری طرف بہت سے لوگ بھیجے گئے، یہاں پہنچتی تھی تو بھول جاتی تھی کہ خان صاحب کو کیا پیغام دینا ہے، مجھے لگ رہا ہے یہ سب مجھے ذلیل کرنے کی پلاننگ ہے۔ اب یہ بات اپنی جگہ کے اوپر رہی، اور عمران خان یہ کہتے رہے کہ یہ جو خاور مانیکا ہے، اس کا سافٹ ویئر اس وقت اپڈیٹ ہوا جب اینٹی کرپشن کی یہ حراست کے اندر تھا، اور جو کیا کہتے ہیں کہ خاور مانیکا بھی یہ کہتا ہے کہ درست ہے کہ میں نے شکایت اینٹی کرپشن مقدمے میں رہا ہونے کے 10 دن بعد دائر کی، لیکن یہ درست نہیں ہے کہ میں نے شکایت اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر دائر کی، اور ان کے مطابق عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح کا ان کو علم ٹی وی خبروں سے چلا۔ اب اس دوران یہ بات اپنی جگہ کے اوپر کہ وہ آپ دیدہ ہوئے یا وہ ہوئے، اصل بات یہ ہے کہ جو مراد سعید ہیں انہوں نے رات بہت بڑی تفصیلات سامنے رکھی ہیں۔ اب ان کے مطابق رات کو مراد سعید نے اپنے کیا کہتے ہیں کہ ٹویٹر ہینڈل کے اوپر وہ تمام 3 آفرز بتائی ہیں جو عمران خان کو بشرا بی بی کے ذریعے کی گئی ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ تمام تر ہتھ کنڈے اپنا لینے کے بعد منصوبہ سازوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ عوام کا فیصلہ تبدیل کرنا ناممکن ہے، کسی نہ کسی شکل میں تحریک انصاف کو کھیل کا حصہ رکھنا بھی مجبوری ہے تاکہ دنیا انتخابات کی شفافیت پر زیادہ سوال نہ اٹھائے، لیکن لندن پلان کی کامیابی اور بیرونی آقاؤں کے ساتھ کیے وعدوں اور ذاتی مفادات کا تحفظ بھی مطلوب ہے۔ اس لیے بشرا بی بی کے ذریعے خان صاحب کو درج ذیل شرائط پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اس کا مطلب ہے کیونکہ بشرا بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے باتیں پہنچائی جاتی تھی یا پیغام دیا جاتا تھا، لیکن میں جیل پہنچ کے بھول جاتی تھی کہ میں نے عمران خان کو پیغام کیا دینا ہے۔ اس حوالے سے جو نمبر 1 ہے، ایک تو انہوں نے بتایا کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے جن افراد کو معطوب قرار دیا ہے، یعنی جن افراد کے بارے میں وہ غصے ہیں، اور مراد سعید کے مطابق ان افراد میں ان کا نام سر فہرست تھا، تو ان پہلا مطالبہ یہ تھا کہ وہ جو معطوب قرار دیے گئے افراد ہیں، جس میں یعنی مراد سعید بھی شامل ہے، وہ تحریری طور پہ معافی مانگے اور ہمیشہ کے لیے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، اور ان کی جگہ پہ ان کے خاندان کے کسی فرد کو آگے لایا جا سکتا ہے، لیکن وہ افراد خود کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ نمبر 1 ڈیمانڈ یہ تھی۔ نمبر 2 ڈیمانڈ یہ تھی کہ اگلے 3 سال تک جو ہے وہ عمران خان ایک لحاظ سے بنی گالا میں قید رہیں گے، اور اگر ان کی پارٹی انتخابات جیت جاتی ہے تو تحریک انصاف کی حکومت بننے کی صورت میں بھی اس حوالے سے وہ کسی قسم کا کوئی مشورہ یا حکومتی امور سے متعلق کوئی ہدایت، کوئی انسٹرکشن نہیں دیں گے، یعنی اپنے آپ کو وہ بنی گالا تک اگلے 3 سال محدود کریں گے۔ اب وہ 3 سال کے پیچھے کیا پلان ہے اس کی سمجھ نہیں آتی،
یہ دوسری شرط تھی۔ نمبر 3 انہوں نے کہا کہ عمران خان کو انتخابات جیتنے کے بعد 3 نام دیے جائیں گے اور جس میں سے کسی ایک کو وہ اگلا وزیر اعظم نامزد کر دیں گے اور عوام کو تاثر یہی دیا جائے گا، یعنی وزیر اعظم کے نام بھی ادھر سے آئیں گے اور وہ کر دیں گے، اور عوام میں تاثر یہ جائے گا کہ تحریک انصاف کا جو وزیر اعظم آیا ہے اس کو عمران خان کی جو حمایت ہے وہ حاصل ہے اور اس کو عمران خان نے نامزد کیا ہے، اور 1 سال تک اس حکومت کی کارکردگی کو جانچا جائے گا اور اس کے بعد عمران خان اور تحریک انصاف کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب جب بشرا بی بی نے یہ پیغام عمران خان تک نہیں پہنچایا تو اس کے بعد ہی بشرا بی بی کو بھی سزا سنائی گئی ہے، اور ایون میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیو نیوز جیسا ادارہ بھی کہہ رہا ہے کہ بشرا بی بی کو جو سزا سنائی گئی ہے اس پہ ماہرین قانون جو ہیں وہ بھی حیران اور پریشان ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ اور بشرا بی بی نے رات کو یہ بتا دیا تھا کہ میں نے اگر کوئی ڈیل کی ہے تو میری ڈیل کینسل کریں، مجھے اڈیالہ جیل میں رکھیں اور میں اڈیالہ جیل میں ہی رہنا چاہتی ہوں، لیکن میرے ساتھ غلط بیانی کر کے کہ آپ کو سملی ڈیم جو ریسٹ ہاؤس ہے وہاں پہ لے جایا جا رہا ہے، مجھے دھوکے سے بنی گالہ لے جایا گیا۔ مسلم لیگ نون تو کلیم کر رہی ہے، مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے جی بشرا بی بی کو سہولت کاری میسر ہے، انہیں دوران ٹرائل ہی ضمانت مل گئی ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ ان کو ٹرائل کے دوران ضمانت نہیں ملی بلکہ ان کو اس کے ساتھ کیا گیا، اور اگر ایسا ہوتا تو بشرا بی بی کا توشہ خانہ سے کوئی تعلق نہیں بنتا تھا، اس میں عمران خان کی سزا آپ جو بھی سناتے، لیکن آپ نے بشرا بی بی کو سزا سنائی۔ نمبر 2 اس وقت جو عدت نکاح والا کیس ہے وہ مینٹینیبل ہی نہیں تھا، اس کو آپ کو نہیں سننا چاہیے تھا، اور اس کے اوپر جو علماء کرام ہیں ان کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، ایون سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اور آپ دیکھیں ایون رات کو کیا ہوا ہے، نکاح کیس جب چل رہا تھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو وہاں پہ مختلف جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے جب عدالت میں رات کو کہے چلے، عمران خان جو ہے وہ چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں اور ڈیلیور بھی کرتے ہیں۔ جب نکاح کیس 11 گھنٹے چلا، جو میڈیا رپورٹس آئی ہیں وہاں سے، تو عمران خان نے کیمرے کی طرف دیکھ کے کہا کرنل صاحب بس کر دیں، کل کے لیے رکھ لیتے ہیں، میڈیا اور وکیل بھی تھک گئے ہیں، اور عمران خان کی اس بات کے اوپر جو جج صاحب ہیں وہ بھی مسکرا دیے۔ اچھا، اب یہ وہ سارا سینیریو ہے جس کو اپنی اس پورے کے اندر ہو رہا ہے، اور آج جنگ اخبار نے جو ہیڈ لائن لگائی ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ جنگ اخبار نے لکھا جی بشرا بی بی کے سابقہ اور وہ جو موجودہ شوہر ہیں وہ عدالت میں لڑ پڑے ہیں، یعنی آپ پاکستان کے اندر جو صحافت کا معیار ہے اس کو دیکھیے کہ وہ کیا خبریں ہیں۔ اصل میں اس وقت جو پریشانی ہے اور وہ نواز شریف کے لیے ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل کامران خان نے بھی کہا ہے کہ جو نواز شریف ہیں وہ حکومت شہباز شریف کو سونپیں گے اور شہباز شریف کے ستارے چمک رہے ہیں۔ ایسی ہی بات جو ہے وہ فیصل واوڈا نے بھی کی تھی، اور فیصل واوڈا کے مطابق جو ہے ان کو چچا اور ان کی بھتیجی کی کنڈلی جو ہے وہ ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب رات کو رانا جو الیاس ہیں جو وابستہ ایکسپریس نیوز کے ساتھ ہیں، ان کے مطابق اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ واضح اکثریت حاصل نہ کر پائی تو نواز شریف حکومت نہیں سنبھالیں گے۔ ہاں ایک بات پھر وہ اور کر رہے تھے کہ کیا نواز شریف صدر بنیں گے، لیکن یہ بھی جیسے ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس سے ایک تاثر ضرور ملا کہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ بات چل پڑی ہے کہ نواز شریف کو سائیڈ لائن کر دیا جائے، یا کہیں اور سے پیغام آیا جس طرح پیپلز پارٹی نے کہا کہ اگر نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم سپورٹ نہیں کریں گے، ہاں اگر شہباز شریف کو لے کے آئیں تو پھر ہمارا ووٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو تو آپ نے مائنس کروا لیا، اپنے کیسز بھی آپ نے معاف کروا لیے، لیکن آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں لگا، اور آپ ایٹ دی اینڈ خود نشانہ بن گئے ہیں، اور آپ کی وہ جو خواہش ہے وزیر اعظم بننے والی وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اب چراغ جو ہے وہ گل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول زرداری نے کل بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا ہے جس میں کہتے ہیں کہ حکومت سازی کے لیے نون لیگ کو ووٹ دینا مشکل ہوگا، ہم اپنی حکومت بنائیں گے۔ وہ تو خیر کہہ رہے تھے کہ جناب ہم نہ تحریک انصاف کے ساتھ جائیں گے نہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جائیں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تحریک انصاف کے ووٹر کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نواز شریف کا راستہ روکنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اگر راستہ روکنا چاہتے ہیں تو مجھے ووٹ دیں، وہ اپنی جگہ کے اوپر۔ پھر وہ پی ڈی ایم کا حصہ رہے تھے، پھر وہ کہتے ہیں جناب مجھے پی ڈی ایم کے کردار کے اوپر پہلے دن سے شک تھا۔ یہ ہو نہیں سکتا نا، آپ ایک طرف حکومت کا حصہ بھی رہیں اور دوسری طرف یہ باتیں بھی کریں، تو یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو دوسری جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں نکاح والے جو کیس کی سماعت ہے وہ چل رہی ہے، اور جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اگر پچھلے 2 دن کے جو پیٹرنز ہیں فیصلوں کے وہ دیکھے جائیں تو آج عمران خان کے خلاف نکاح کیس کا فیصلہ آنے کا غالب امکان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ بشرا بی بی کے وکیل عثمان ریاض جو ہیں انہوں نے کل خاور مانیکا اور اون چودھری کے بیان کے اوپر جرا مکمل کر لی تھی، اور آج جو ہے انہوں نے مفتی سعید اور لطیف کا بیان جو ریکارڈ ہو چکا ہے اس کے اوپر جرا کرنی ہے، جس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے ان چاروں لوگوں کے اوپر جرا کرنی ہے، اور جرا کرنے کے بعد 342 کا بیان ہے اور حتمی دلائل ہیں، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت وہی پیٹرن جو رات تک چلتا ہے تو آج بھی رات تک چلے گا، اور اس کے بعد فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے۔ اور پھر یہ بات یہاں تک رکنی نہیں ہے، میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کہ اگر نکاح کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اگلے چند روز میں، چونکہ کل 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کے اندر فرد جرم عائد نہیں ہوئی، جو 10 فروری تک کیس چلا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن سے بعد اس کے اوپر چلا جائے گا، لیکن اگلا ہدف وہی ہے۔ لیکن ایک بات آج اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر ہے، جو 9 مئی کے واقعات سے متعلق ہے۔ عدالت نے وکلاء کے دلائل طلب کر لیے ہیں، سماعت کل تک ملتوی ہے، اور عمران خان نے آج ویڈیو لنک کے اوپر حاضری لگوانی ہے۔ تو خبر یہ آئی ہے کہ جیل کا عملہ تھوڑی ہی دیر کے بعد عمران خان کی لاہور کی انسداد دہشت گردی جو عدالت ہے اس کے اندر ویڈیو لنک کے اوپر حاضری لگوائے گا، اور عمران خان جب سے جیل میں گئے ہیں یہ پہلا موقع ہوگا کہ ان کو اس طرح سے اڈیالہ جیل کے علاوہ کسی عدالت میں حاضری ہوگی، وہ بے شک ویڈیو لنک کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ تو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے سامنے آج عمران خان کی پیشی ہے، تو دیکھتے ہیں اس میں سے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے وہ کیس لگا جو ایف آئی اے کے نوٹسز تھے، مونس سلائی کو بھی ہوا، جرنلسٹ کو بھی ہوا، تو قاضی صاحب نے کوئی کیا نہیں ہے جس پہ صحافی غصے میں، ان کو تو چھوڑیے، جاوید ہاشمی جیسے سیزن جرنلسٹ ہیں ان کو بھی شو کاز دے دیا گیا ہے، ان کو بھی ایک نوٹس سرو کر دیا گیا ہے۔ آج صبح سویرے معلوم یہ پڑا کہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ جو ہیں گو کہ وہ اس وقت کوئی پالیٹکس نہیں کر رہی، اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہیں، اتنی مشکل سے وقت سے گزر کے آئے ہیں، ان کو بھی نوٹس چلے گئے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ نوٹسز کے ذریعے اب لوگوں کو جو خاموش کروانے کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔